بچے اور بچیوں کی ٹریننگز کرانے لگے ہیں جو دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ اس وقت ایڈوانسڈ ٹریننگز موجود ہیں, ایڈوانس ماڈیولز موجود ہیں, ان کے اوپر لے کر جا رہے ہیں. اور میں اگلے سال جس طرح کہا کہ 23 گیمز میں ہم ٹیلنٹ سپورٹس ہنٹ کرائیں گے. اور پاکستان جب بنا تھا تو 1948 کے اندر پاکستان کی نیشنل گیمز ہوئی تھیں, اور ان گیمز کے جو ایونٹ ٹرافیز تھے ان کے پیسے نہیں تھے, تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی جیب سے وہ ٹرافیز خرید کے دی تھی. اس کے بعد نیشنل گیمز کے بعد آج ہمیں اتنے سال گزر گئے, پوری دنیا میں یوتھ کے پوٹینشل کو مانتے ہوئے نیشنل یوتھ گیمز شروع ہو گئی, پاکستان میں نہیں ہوئی. تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک تاریخی فیصلہ کیا, جہاں پر سیف گیمز جس طرح وی سی صاحب نے بتایا اگلے سال پاکستان ہونے جا رہی ہیں, اور اس سے پاکستان کے سپورٹس کلچر کو ہم دوبارہ ریوائیو کرنے جا رہے ہیں. وہیں پر ہم پاکستان کی پہلی نیشنل یوتھ گیمز اگلے سال کرانے جا رہے ہیں. تو بچوں, آپ کے لیے اپرچونٹیز پھر کہوں گا, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, چاہے وہ امپلائمنٹ ہے, چاہے وہ انگیجمنٹ ہے, چاہے وہ انوائرمنٹ ہے, پرائم منسٹر یوتھ پروگرام آپ کے پیچھے کھڑا ہے. اگلے سال مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں جب پنجاب کا بھی یوتھ منسٹر ہوتا تھا تو ہم نے پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی دی تھی, جس کی وجہ سے یوتھ کے معاملات کے اوپر جو پرنسپلز آف پالیسیز بنے تھے, آج مجھے فخر ہے کہ پاکستان کا ہر صوبہ اس کو فالو کرتا ہے. آج مجھے فخر ہے کہ یوتھ کی بات کی جاتی ہے, لیکن یہ بات ہم نے 2010 میں پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی دے کر شروع کی تھی. آج ہم پاکستان کی پہلی نیشنل ایڈولسنٹ اینڈ یوتھ پالیسی جو ہے وہ اگلے سال دینے جا رہے ہیں, جس کے اندر 10 سے 15 سال کا بچہ بچی, 15 سے 19 سال کا بچہ بچی, 19 سے 29 سال کے بچے اور بچیاں, ان کو لائف میں کیا چاہیے, ان کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے, ان کا وے فارورڈ کیا ہے, ان کو اپنے لائف کا کیریئر کس طرف جانا چاہیے. تو ایک ایسا ڈاکومنٹ تیار ہو رہا ہے, کیونکہ ہم صحیح معنوں میں اپنے نوجوانوں کو ایمپاور کر کے باوقار طریقے سے دنیا میں اپنا مقام چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بنائیں. اور یہ بات میں اپنے نوجوان بچے اور بچیوں سے ہر جگہ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ سنسیئر ہونا پڑے گا, کیونکہ جو اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا وہ کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتا. آپ شاباش. اور جو مجھے آج ایک بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے نا, وی سی صاحب نے کہا کہ سپورٹس مین اینڈ ویمن, ان کو کیا سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے, ڈسپلن. یہ گیم کیا سکھاتی ہے آپ کو, یہ آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے, اور یہ ڈسپلن یہ آپ کو سپورٹس مین سپرٹ سکھاتی ہے, یہ آپ کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ سکھاتی ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ کسی کو روند کے آگے نکل جاؤ, کامیابی یہ ہے کہ کسی کا سہارا بنو, اس دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے گی, آخرت میں بھی عزت ملے گی. سپورٹس مین شپ جو سکھاتی ہے وہ ادب سکھاتی ہے. ڈسپلن ادب کا ہی دوسرا نام ہے. آپ کو ریسٹرینٹ سکھاتی ہے. آپ کو چیز بری لگ رہی ہوتی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے اب اپنی محنت سے اس جگہ کو عبور کرنا ہے, اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہے. تو کسی بھی معاشرے کا جو لیڈر ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے جس میں سپورٹس مین شپ ہوتی ہے, جس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے, جس کا کردار ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر
ہم پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ کے ذریعے اپنے بچے بچیوں کو وہ راستہ دکھانا چاہتے ہیں جس پہ چل کے وہ اپنی دنیا بھی بنائیں اور اپنی آخرت بھی سنواریں. اور میں آخر میں آپ سے کہوں گا, آخر میں اپنے بچوں سے کہوں گا, آپ ہمارے بچے ہو, آپ پاکستان کا مستقبل ہو. ان دنوں میں آپ یہاں تک پہنچے, اللہ کا بھی شکر کریں. اور آگے یہ جو منتظمین اور آرگنائزرز ہیں, میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر کوئی ذاتی پسند ناپسند نہیں چلنی چاہیے. یہاں پر میں جب ہاکی ٹیم کا انتخاب ہو رہا تھا, جیسے ہی ہم لوگ 2024 کے الیکشنز کے بعد آئے تو پاکستان ہاکی بہت برے حالات میں تھی. میں نے پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ ان کے معاملات کو درست کرائیں. ملائیشیا کے اندر اذلان شاہ کپ ہونا تھا اور اس کے اوپر 2 گروپ اور 2 کیمپ بنے ہوئے تھے. ہم نے وہ دونوں